السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نے لیسن پڑھا ہے نوبل انعام کی کہانی، آج ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں بچوں۔ یہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے، تو آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے؟ تو بچوں، جیسا کہ آپ نے اپنے لیسن میں پڑھا، اپنے سبق میں پڑھا ہے کہ نوبل پرائز جو ہے وہ الفریڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کے ایجاد کرنے والے کون تھے، اس کے دینے والے کون تھے؟ نوبل انعام کے الفریڈ نوبل، اور انہی کے نام پر یہ کیا کہلاتا ہے؟ نوبل پرائز کہلاتا ہے۔ تو بچوں، اب ہم اس سوال کا جواب کیسے لکھیں گے؟ ہم اس کا جواب لکھیں گے نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے، تو ہم لکھیں گے نوبل پرائز الفریڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ادبی انعام کسے ملا؟ تو بچوں، آپ جیسا جانتے ہیں کہ جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ ہندوستان میں جن کو یہ انعام ملا ہے، جیسے ربندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا۔ ہمارے سائنسدانوں جیسے سی وی رمن کو فزکس میں، ان کے علاوہ دو اور سائنسدانوں جیسے ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا اور چندر شیکھر کو ان کے نمایاں کام انجام دینے پر دیا گیا۔ پھر امریتا سین کو بھی ملا ہے، مدر ٹریسا کو بھی ملا ہے۔ تو یہ متعدد ہندوستانی ہیں جنہیں یہ انعام دیا گیا ہے۔ اب ہم کیا لکھیں گے؟ اب یہاں کا کیا پوچھا گیا ہے بچوں؟ ہندوستان میں ادبی انعام کسے ملا؟ ادب کے لیے کسے ملا؟ اب تو یہ ہے، یہ سب کو کسی کو کس میں، لیکن ادب کا انعام ملا ہے وہ ربندر ناتھ ٹیگور کو ملا ہے۔ تو اب ہم لکھیں گے ربندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام 1913 میں ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا تھا۔ تو بچوں، یہ جواب آپ نے لکھنا ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، نوبل انعامات پہلے کن کن موضوعات پر دیے جاتے تھے؟ تو بچوں، یہ بھی ہم نے سبق میں پڑھا ہے، جیسے یہاں آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 30 پہ۔ نوبل پرائز ہر سال امن، ادب، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات میں نمایاں کارناموں پر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کس کے شعبے کو دیے جاتے ہیں؟ جیسے امن کے لیے کام کرنے والے، ادب کے لیے کام کرنے والے، فزکس، کیمسٹری یا ادویات یا اقتصادیات میں نمایاں کارنامے کرنے والے لوگوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو اب اس کا جواب کیسے لکھیں گے بچوں؟ ہم لکھیں گے نوبل انعامات پہلے امن، ادب، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات میں نمایاں کارناموں پر دیے جاتے تھے۔ الفریڈ نوبل نے کون سا ایسا کام کیا جس سے اس نے غیر معمولی دولت حاصل کی؟ تو اس نے کون سا کام کیا تھا بچوں؟ تو اس نے کیا کیا تھا کہ الفریڈ نوبل نے نائٹرو گلیسرین کی ملاوٹ سے ڈائنامائٹ کا ایجاد کیا، جس سے اس نے کیا کی؟ غیر معمولی دولت حاصل کی۔ تو ہم کیا لکھیں گے بچوں؟ اس سوال کا جواب ہم لکھیں گے کہ الفریڈ نوبل نے نائٹرو گلیسرین کی ملاوٹ سے ڈائنامائٹ کا ایجاد کیا، جس سے اس نے غیر معمولی دولت حاصل کی۔ اگلا سوال ہے بچوں، الفریڈ نوبل کہاں کا رہنے والا تھا؟ تو اس کا جواب کیا لکھیں گے بچوں؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے، الفریڈ نوبل کہاں کے رہنے والے تھے؟ سویڈن کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 کو ہوئی۔ تو ہم کیا لکھیں گے؟ الفریڈ نوبل کہاں کے رہنے والے تھے؟ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم کے رہنے والے تھے۔ اگلا ہے بچوں، یہ کیسے معلوم ہوا کہ الفریڈ نوبل جنگ سے نفرت کرتا تھا؟ یہ اس لیے ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی، کیونکہ ان کی دلی خواہش کیا تھی کہ تمام قومیں آپس میں امن اور صلح کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیتا ہے۔
امن کا انعام اس نے اسی لیے رکھا کیونکہ اسے جنگ سے کیا تھی؟ نفرت تھی۔ اگلا ہے بچوں، الفریڈ اپنے کارکنوں اور مزدوروں کا خیال رکھتا تھا۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ اس طرح معلوم ہوا کہ الفریڈ نوبل جو تھے اس نے بہت دولت پیدا کی اور وہ بہت فراخ دل تھا۔ جیسے انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا۔ تو اسی چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الفریڈ نوبل اپنے کارکنوں اور مزدوروں کا کیا رکھتا تھا؟ خیال، کیونکہ اس نے ان کے لیے ہوادار مکان بھی بنائے تھے اور اپنے منافع میں برابر کا شریک رکھتا تھا انہیں۔ الفریڈ نوبل لالچی نہیں تھا، لالچی نہ تھا۔ وہ لالچی اس لیے نہیں تھا کہ الفریڈ نوبل نے اپنی پوری دولت کس کے لیے؟ نیک کاموں کے لیے وقف کر دی تھی۔ اگر وہ لالچی ہوتا تو وہ دولت اپنے پاس رکھتا، نہ کہ وہ کیا کرتا؟ وقف کر دیتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الفریڈ نوبل جو تھا وہ لالچی بھی نہیں تھا۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے کی مشق کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔